آج کی تازہ ترین بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بجٹ کے حوالے سے، تنخواہوں کے حوالے سے، اسکیل ریوائز کے حوالے سے بڑی خبر، تنخواہوں اور پینشن میں دیگر الاؤنسز کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ جاری ہوئی ہے وزیر خزانہ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے آج کی بڑی خبر، نئے مالی سال 2025-26 کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا بڑا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر پارلیمنٹ کا اجلاس قبل از وقت بلانے کی تجویز سامنے آ گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیا بجٹ 5 جون سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ نئے بجٹ کی منظوری کا عمل عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد شروع کر دیا جائے گا، اور وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ نئے مالی سال کی بجٹ میں مشاورت کی جائے گی، اور ان کا جو مشن ہے وہ مئی کے پہلے ہفتے پاکستان پہنچے گا اور بجٹ اہداف پر اپنی منظوری ان سے لی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ تنخواہوں میں کتنا اضافہ، اس کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد سے یہ خبر ہے جی، نئے مالی سال بجٹ 2025-26 جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جائیں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر قومی اسمبلی کا بجٹ قبل از وقت بلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ نیا بجٹ 5 جون سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ نئے بجٹ کی منظوری کا عمل عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد شروع کر دیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ نئے مالی سال کے بجٹ میں مشاورت کی جائے گی۔ IMF کا مشن مئی کے دوسرے ہفتے پاکستان پہنچے گا اور اپنے اہداف کی منظوری لے گا۔ سرکاری ملازمین کو بجٹ 2025 میں ریلیف دینے کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا گیا ہے، جس کے تحت وزارت خزانہ نے اس وقت مختلف آپشن پر غور شروع کر دیا ہے۔ حکومت اور سرکاری ملازمین کی تنظیم اگیگا کے درمیان طے پانے والے تحریری معاہدے کے مطابق محروم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تفاوت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی تفریق کو ختم کرنے کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پینشن میں 5% اضافے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے بنیادی تنخواہوں کے اسکیل 2025 متعارف کرائے جائیں گے، جس میں 3 اڈہاک ریلیف ضم کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پینشن میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ مزید برآں پینشن کے میڈیکل الاؤنس میں نظر ثانی کی جائے گی، جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو 2010 کی سطح پر فریض مل رہا ہے۔ IMF کا سٹاف لیول مشن جو ہے وہ مئی کے دوسرے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا، جس کو سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کا پلان پیش کیا جائے گا۔ IMF کی حتمی منظوری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کیبنٹ سے ریلیف کی باضابطہ منظوری لیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ تقریر میں کے موقع پر ان اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ایک اور بھی بجٹ کے حوالے سے خبر ہے کہ 7 ارب 222 کا بجٹ خسارہ جی، اس کے حوالے سے ترقیاتی منصوبے، دفاع، تنخواہوں، پینشن، سبسڈی، گرانٹ سمیت دیگر اخراجات کے لیے مزید قرض ناگزیر ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جو بجٹ ہے یہ پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے 1 جولائی سے شروع ہونے والے آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی بجٹ خسارے کا تخمینہ 7,222 روپے لگا لیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس ترقیاتی منصوبے، دفاع، تنخواہوں، پینشن، سبسڈیز اور گرانٹس سمیت دیگر تمام اخراجات کے لیے 2,225 روپے بچنے کا تخمینہ بھی ہے، جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضوں پر انحصار اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کی مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس فیلڈ میں کتنا تخمینہ ہے اور کتنی آمدن ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بجٹ سے پہلے، اخراجات میں سب سے زیادہ سود کی ادائیگی کے اخراجات ہوں گے، باقی اخراجات میں دفاع، پینشن، تنخواہیں، ترقیاتی بجٹ، سبسڈی اور گرانٹس میں دیگر خرچے شامل ہیں۔ تو یہ آج کی بجٹ کے بارے میں اپڈیٹس تھی، اور اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ 3.5 ارب روپے سے زائد جو فنڈ ہیں اس کی بھی جو ایک ساتھ ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں، جس سے کہ ایجوکیشن اتھارٹی کے اکاؤنٹ میں فنڈ منتقل کر دیے گئے، تمام اسکولوں کو یہ فنڈ پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک لیٹر جاری ہوا جس میں انہیں
اعلیٰ تعلیم پر انکریمنٹ بحال کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ایم اے جی نے سروس ٹریبونل کے فیصلے کی روشنی میں اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق فیڈرل سروس ٹریبونل اسلام آباد نے محمد اسحاق سمیت دیگر کی اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے اعلیٰ تعلیم پر اضافی انکریمنٹ بحال کا حکم دیا تھا۔ یہ فیصلہ مالیاتی ڈویژن کے 18 جون 2011 کے آرڈر کے خلاف تھا، تو جس سے ری آرگنائزیشن یا امتحان پاس کرنے والے ترقی پانے والوں کو اضافی انکریمنٹ دینے سے انکار کیا تھا، تو اب ان کو یہ انکریمنٹ ملیں گی۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ کون سے محکموں کے ملازمین کو ملے گا اور کن ڈپارٹمنٹس کو نہیں ملے گا؟ اب میں باقاعدہ آپ کے سامنے اس لسٹ میں سے نام پڑھ دیتا ہوں جن ڈپارٹمنٹس کو نہیں ملے گا، کیونکہ فائنانس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس پہلے ہی 100% سے زیادہ الاؤنسز جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، مطلب تفریق کا الاؤنس، محرومی کا الاؤنس، ایسے ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جن کو کسی قسم کے ایکسٹرا الاؤنسز نہیں ملتے، یہ ان کو مل رہا ہے۔ تو اب یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے اور اس لسٹ میں ان ڈپارٹمنٹس کے نام ہیں جن کو نہیں ملے گا۔ ٹوٹل 58 ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ بھی چیک کر لیں کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام اس لسٹ میں موجود ہے یا نہیں۔ پہلے نمبر پر ہے پریزیڈنٹ اور پی ایم سیکریٹریٹ کے ملازمین، دوسرے نمبر پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو، تیسرے نمبر پر ہیلتھ پرسنل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ، چوتھے نمبر پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب، پانچویں نمبر پر آل سپیریئر کورٹس، چھٹے نمبر پر لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، ساتویں نمبر پر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس، آٹھویں نمبر پر نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس، نویں نمبر پر اسلام آباد ماڈل ٹریفک پولیس، 10ویں نمبر پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور 11ویں نمبر پر سول آرمڈ فورسز، 12ویں نمبر پر انٹیلیجنس بیورو، 13ویں نمبر پر انٹر سروسز انٹیلیجنس، 14ویں نمبر پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، 15ویں نمبر پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس، 16ویں نمبر پر نیشنل اسمبلیز، 17ویں نمبر پر سینٹ سیکریٹریٹ، 18ویں نمبر پر پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن اور 19ویں نمبر پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس، 20ویں نمبر پر کلینکل ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور 21ویں نمبر پر ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن، 22ویں نمبر پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیٹیو میڈیسنز، 23ویں نمبر پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن، 24ویں نمبر پر ریہیبلیٹیشن سینٹر فار چلڈرن ود ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر اسلام آباد، 25ویں نمبر پر نیشنل کونسل فار ریہیبلیٹیشن، 26ویں نمبر پر نیشنل بریلی پریس اسلام آباد اور 27ویں نمبر پر ریہیبلیٹیشن یونٹ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ آف ڈسیبلڈ پرسن، 28ویں نمبر پر نیشنل موبیلٹی اینڈ انڈیپینڈنس ٹریننگ سینٹر، اور 29 نمبر پر ہے جی نیشنل ٹریننگ سینٹر فار اسپیشل پرسن G92 اسلام آباد، 30ویں نمبر پر ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ آف ڈسیبل پرسنز، 31 نمبر پر ہے جی پروویژن آف ہاسٹل فیسلٹیز اسلام آباد، اور 32ویں نمبر پر ہے نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فار PHC اسلام آباد۔ یہ لسٹ 2 پیجز پر مشتمل ہے۔ پہلے صفحے کے اوپر 32 ایسے محکمے ہیں جن کو یہ الاؤنس نہیں ملے گا۔ آگے 33 نمبر پر جو محکمہ ہے جی نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر، 34 نیشنل لائبریری اینڈ ریسورسز سینٹر اسلام آباد، 35 نمبر پر ہے جی نیشنل ٹرسٹ فار دا ڈسیبل، 36 نمبر پر ہے کامن یونٹ ٹو مینیج گلوبل فنڈ، 37 نمبر پر ہے جی فیڈرل سروسز ٹریبونل، 38 نمبر پر ہے جی سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اٹس فیلڈ آفیسز، 39 نمبر پر ہے جی فیڈ ٹیکس امبرڈسمین، 40 نمبر پر ہے اپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو، 41 نمبر پر ہے کسٹم ایکسائز اینڈ سیل ٹیکس اپیلیٹ ٹریبونل، 42 نمبر پر ہے جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبونل، اور 43 نمبر پر ہے جی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، 44 نمبر پر ہے جی اسپیشل جج کسٹم ٹیکسیشن اینڈ اینٹی اسمگلنگ، 45 نمبر پر اسپیشل جج سینٹرل، 46 نمبر پر ہیں جی بینکنگ کورٹس، 47 نمبر پر ہیں اسپیشل کورٹس نارکوٹکس کے لیے جو ہوتی ہیں، 48 نمبر پر ہیں جی اسپیشل کورٹس آفینس ان بینکس، 49 نمبر پر ہیں جی اسپیشل کورٹس اینٹی ٹیررزم، 50ویں نمبر پر ہیں جی کمپٹیشن اپیلیٹ ٹریبونل، 51 نمبر پر ہیں انٹلیکچول پراپرٹی ٹریبونل، اور 52 نمبر پر ہیں جی ڈرگ کورٹس، اور 53 نمبر پر ہیں اینٹی ڈمپنگ اپیلیٹ ٹریبونل، اور 54 نمبر پر ہیں سینئر سول جج ویسٹ اسلام آباد، 55 نمبر سینئر سول جج ایسٹ اسلام آباد، 56 نمبر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد، 57 نمبر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اسلام آباد،
اور 58 نمبر دی سول امپلائیز آف پی اے ایف پاکستان ایئر فورس ہو آر ڈرائنگ ایڈیشنل الاؤنسز ایز الاؤڈ وائڈ نوٹیفیکیشن نمبر آگے دیا ہوا ہے 2012 کا. تو یہ 58 ٹوٹل محکمے ہیں. ان محکمہ جات کو جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 2025 ہے یہ نہیں دیا جائے گا. یہ فائنانس کی پہلے سے جاری کردہ لسٹ ہے اور 2021 کا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے 2022 کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے. یہ دونوں الاؤنسز آلریڈی ان 58 محکموں کے ملازمین کو نہیں مل رہے کیونکہ فائنانس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈپرائیوڈ امپلائیز نہیں ہیں, ان کو ایکسٹرا الاؤنسز 100% کے قریب جو ہے وہ پہلے مل رہے ہیں. تو ان 58 محکموں کے ملازمین کو نہیں ملے گا. آپ جس بھی محکمے میں کام کر رہے ہیں اگر آپ کا نام محکمے کا نام اس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ الاؤنس انشاءاللہ مل جائے گا.